بڑی تفصیلی پریس کانفرنس کی آج DGI نے، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی تفصیل سے سارے واقعے کے بارے میں آگاہ کیا۔ آپ نے دیکھا جس طریقے سے ہمسایہ ممالک میں میڈیا پر شور مچایا جاتا ہے، پاکستان پر الزامات لگائے جاتے ہیں، دوسری طرف پاکستان کے اندر بھی سوشل میڈیا کا کچھ ایسا استعمال کیا جاتا ہے کہ تنقید یا ریاست کے حوالے سے شکایات یا سیاسی جماعتوں کو حکومت سے اپوزیشن سے جو شکایات ہوتی ہیں، کیا اس کا یہ موقع ہوتا ہے کہ اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو تو اس پہ اپنی حکومت اپنے اداروں پر تنقید شروع کر دی جائے؟ بہت شکریہ۔ پہلی تو بات ہے کہ یہ دہشت گردی کا سانحہ جتنا بھی ہے، جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور اس میں جن لوگوں نے بھی کیا ہے وہ پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان کے باہر ہیں، ان کو کسی طرح کی بھی رعایت نہیں ملنی چاہیے۔ ماضی میں ہم رعایتیں دیتے آئے ہیں۔ گلبھوشن یادو والا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ گلبھوشن یادو کو جو فیسلیٹیٹ کرنے والے تھے، ان کے ساتھ جو لوگ تھے، ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں۔ پاکستان یہ معاملہ پاکستان کو جانا پڑا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی، وہاں جتنی ایویڈنس آئی وہ ایویڈنس کس کی تھی؟ وہ کوئی اور کی تو نہیں تھی، وہ بیانات ہی تھے۔ کس کے بیانات تھے؟ اگر آپ کو یاد ہو کہ جو روگ آرمی کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے، جو ڈان لیکس کے حوالے سے باتیں ساری آتی تھی، وہ نواز شریف اور اپنے بیانات تھے جو ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں۔ یعنی میں ان کو ڈیفینڈ کرنا ہوں، میں کرٹیسائز ضرور کر رہا ہوں اس بات کو کہ یہ مالی سے یہ چیزیں ساری جو چلی آ رہی ہیں نا، اس کو اس اینگل میں میں نہیں سمجھتا دیکھنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کو تو زبردستی جوڑا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا بھئی آپ نے پوری کوشش تو کر کے دیکھ لی، پاکستان تحریک انصاف ساری توڑ کے دیکھ لی، پریس کانفرنسیں کر لی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر لیا، پھر پیکا لا لے آئے۔ بتائیں نا ذرا آج تک پیکا لا لا کر کیا کیا؟ آج ہائی کورٹ کے اندر ایک سوال تھا فل بینچ کے اندر، جو ٹویٹر بلاک کیا ہوا ہے کہ جناب ٹویٹر تو آپ نے بلاک کیا ہوا ہے، تو جناب یہ پاکستانی جو اتھارٹیز ہیں یہ ساری یہ ٹویٹر کیوں یوز کر رہے ہیں؟ آپ کیا حالات اور واقعات ہیں؟ سوال یہ سمجھو، اور کمال کی بات ہے پوری حکومت وقت جو ہے وہ بھائی جا کر ان دہشت گردوں سے مقابلہ کرو، وہ یہی جناب پاکستان تحریک انصاف عمران خان میں کیا کہتی ہے؟ کیا ایسا کہتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے کون سے اکاؤنٹ سے ایسی چیز سامنے آئی ہے؟ جو لوگ کر رہے ہیں وہ کریں، جا کر ان کے ساتھ جو بھی آپ نے قانون بنا لی ہے اس قانون کے ساتھ ان کو کٹہرے میں لے کر آئے، مگر یہ جا کر کہنا کہ خدا را پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی محب وطن جماعت ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات دیکھیے گا نا، آپ کے لیے مشکل یہ ہو رہی ہے کہ آپ لوگ جاگے نہیں پہلے، یعنی وجہ کیا ہو گئی کہ اس چیز سے ان حالات کا فائدہ جو ہے کون لوگ لے رہے ہیں؟ تو دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ کے ہاں آوازیں خود مان لی ہے، بتا دیں سرفراز بگٹی صاحب نے مانگے نہیں کہ انہوں نے کہا جناب جو بلوچوں کے مسائل ہیں، جو اپنے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ، کہ کچھ ایسے حالات ہے کہ ہر ایک کو پتا ہے کہ بلوچستان کے اندر کیا مسائل ہیں، اور ہم ابھی تک سیٹل ڈاؤن نہیں کر سکے۔ کیا کر لیا آپ نے بلوچستان کے اندر سب، اور آپ حیران رہیں گے اگر ایسے کوئی حالات ہیں تو سب سے پرتعش جو ہے وہ وہاں کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کیوں ہے؟ کیوں لوگ وہاں ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہو کے جاتے ہیں؟ وہاں سمگلنگ آج تک رک سکی، باقی معاملات سارے کنٹرول ہو سکے، عام آدمی کی زندگی کنٹرول کر لیا آپ نے۔ اور یہ بھی بات دیکھیں، اس کو تنقید کو آپ یوں پوزیٹو سینس میں لیں۔ کس نے کہا ہے کہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کہ سپورٹ کر رہے ہیں، اس کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دہشت گردی کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سپورٹ کیا اور جتنی قربانیاں ہم لوگوں نے دی، اور ہم نے تو باقاعدہ آپ کا خیال ہے کہ ہم اس معاملے میں ایسے کام کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ابھی تک آپ اگر آپ نے اور افغانستان کے اندر سے جو باتیں ساری سامنے آ رہی ہیں وہ تو بڑا واضح طور پر ہے، آئیں اس والے معاملے کو لے کے آئیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر، یہ سارے معاملے لے کر جائیں تاکہ اس کو کسی منطقی انجام کی طرف چھوڑے مت ایسے لوگوں کو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ خرم علی روکھڑی صاحب جو بھی بات کیا تھا صدیق صاحب نے بھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حقوق کی بات کرتے ہیں وہ کسی بے گناہ انسان کو قتل نہیں کرتے۔ یہ ہم نے جب کہا بات کہ جی حقوق بلوچستان کے لیے آواز اٹھانے والے، کیا ان لوگوں کو الگ نہیں کر کے دیکھا جانا چاہیے دہشت گردوں سے؟ دہشت گرد جو عام آدمی کو، سیولینز کو، نہتے مسافروں کو اغوا کر لیں، ان کو قتل کریں، وہ کیسے لوگ ہو سکتے ہیں جو محرومی کا تذکرہ کریں؟ یہ دہشت گردی ہے، خالصتاً دہشت گردی، جس کو بیرون ملک سپورٹ حاصل ہے، اور آج سے نہیں کئی سالوں سے بلوچستان کے اندر جو مداخلت کی جا رہی ہے، کیا جو پولیٹیکل حکومتیں ہیں وہ بھی اس کو ٹیکل کرنے میں ناکام رہی ہیں؟ یہ جو ناراض بلوچ والا ایک نعرہ بلند کیا گیا اور اظہر صدیق صاحب نے بلوچستان کے اوپر جوڑا کسی اور چیز کو، اور انہوں نے بھی اسی طرف لے کر گئے، اور پھر اس چیز کو جوڑا جا رہا ہے انصاف کے ساتھ اور انسانی حقوق کے ساتھ۔ بات یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر صرف بلوچ نہیں ہے،
بہت بڑی پٹی جو ہے وہ پٹھانوں کی ہے، پشتون کی ہے، ہزارہ ہیں، ڈیفرنٹ جو قسم کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. اور بلوچ میں سے بھی ایک اسپیسیفک ایریا کے اندر یہ ایک انسرجنسی موومنٹ ہے، ایک دہشت گردی کی موومنٹ ہے جس کو آپ ریلیٹ کریں آئی ایس ایس کے ساتھ اور ان تمام قوتوں کے ساتھ جو کہ اس خطہ کے اندر تباہی مچانے کے لیے چل رہی ہیں. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، کہتے کیا ہیں ہم لوگ کہ جی ناراض بلوچ ہے، اور آج یہ ثابت ہے کہ اس تمام موومنٹ کے پیچھے انڈین را کام کر رہی ہے. اس اسپیسیفک واقعہ کے بعد اس تمام موومنٹ کو اور اس واقعہ کو سیاسی طور پر گند کے اندر ڈال کر انٹائر اسٹیٹ موومنٹ چلائی ایک پولیٹیکل پارٹی نے جس کے ریپریزنٹیٹو اظہر صدیق صاحب یہاں پر موجود ہیں. اور اظہر صدیق صاحب شاید کیونکہ بلوچستان نہ گئے ہوں زندگی میں، اگر گئے بھی ہوں گے تو کوئٹہ کی حد تک، ان کو نہ ڈائنامکس کا معلوم ہے لوگوں کو، لیکن یہ بھرپور موومنٹ چلا رہے ہیں. ہمیں یہ ایشو نہیں ہے کہ را کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ وہاں را کام کر رہی ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہاں پر یہ بلوچ کا مسئلہ نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پر یہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ نہیں ہے. اسکول کے ٹیچرز کو ابڈکٹ کرنا، اسکولوں کو آگ لگانا، ترقیاتی کاموں پر غریب مزدوروں کو اغوا کر کے قتل کر دینا، مسافروں کو قتل کرنا، روڈز کو بلاک کرنا اور وہاں سے جو مسافر جا رہے ہیں غریب ان کو قتل کرنا. ہیومن رائٹس کی ضرورت ہے سکھوں کو انڈیا کے اندر، ہیومن رائٹس کی ضرورت ہے کشمیریوں کو انڈیا کے اندر، ہیومن رائٹس کی ضرورت ہے وہاں پر بسنے والے کرسچنز اور مسلمانوں کو، وہاں پر ہیومن رائٹس کی ضرورت ہے وہاں پر. انفارچونیٹلی یہ واقعات ہم ان سے نبٹ لیں گے، یہ جو واقعات ہیں ان سے بھرپور طریقے سے نپٹا جائے گا اور نبٹ لیں گے. یہ وہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو مارنگ بلوچ کے چادر یا اس کی چھتری کے نیچے سپورٹ کی جاتی ہیں، اور اس کو پروموٹ کرنے والے لوگ انفارچونیٹلی ہم آپ میڈیا سے بھی ہم آپ سے بھی شکوہ کرتے ہیں اور اس سیاسی جماعت سے بھی. لیکن خرم صاحب جو اظہر صاحب نے بات کی کہ پی کا آرڈننس آ گیا، اگر کوئی شخص سوشل میڈیا پر کمپین چلا رہا ہے آپ انہیں پکڑیں، ان کو قرار واقعی سزا دیں، محض پی کا قانون منظور کر لینے، بیانات دے دینے سے تو یہ چیزیں نہیں رکیں گی. ملک صاحب، قانون کا نفاذ سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے. سلمان اکرم راجہ کسی اور پارٹی کا نمائندہ نہیں ہے. وہ اعلانیہ کچھ دن پہلے کہتا ہے کہ مجھے میرے بانی نے کہا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ مارنگ کے ساتھ اور جڑ جاؤ مارنگ کے ساتھ. یہ تو اعلانیہ بی ایل اے کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے ٹویٹرز اکاؤنٹس، ان کی تمام ایکٹیویٹیز. اور یہ نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس پارٹی نے ایک سیاسی پارٹی سے ٹرن لیا اور یہ پارٹی ایک کلٹ کی صورت اختیار کر کے ملیٹنسی کی سپورٹر بنی، پروموٹر بنی اور ایڈوکیٹ بنی. خرم صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لوں کیونکہ شاید رند صاحب جو ترجمان ہیں بلوچستان حکومت کے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں.